بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے بارے میں جو ریمارکس چیف جسٹس صاحب یعنی عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے وہ انتہائی سنجیدہ تھے۔ اس میں حکومت اور جی ایچ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا، اور یہ کس وقت یہ سب کچھ شروع ہوا اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اٹارنی جنرل جب سپریم کورٹ میں آئے اور منصور علی شاہ صاحب پر اس نے رشتہ داری کا الزام لگایا جواز ایس خواجہ صاحب سے، جو سابق چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، کہ یہ اس کے رشتہ دار ہے اور وہ اس کیس میں مدعی ہے، یعنی کہ ملٹری کورٹ کے خلاف اس کا ایک وکیل اور وہ خود موجود ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب اس کے رشتہ دار ہے جواز ایس خواجہ کے، تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس پر پھر کیا ہوا کہ یہ جب کیس شروع ہوا تھا آج سے 3 دن پہلے اس بینچ کے ساتھ ہوا کیا، منصور علی شاہ صاحب اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ پر یہ اعتراض ہے کہ میں جواز ایس خواجہ صاحب کا رشتہ دار ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بینچ سے علیحدہ ہو سکتا ہوں۔ تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا اس وقت کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کا مطلب ہوتا ہے حکومت کا نمائندہ، یعنی حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ شروع ہوا تھا پہلے دن سے، لیکن یہ ملی بھگت ہے سب کچھ، یعنی منصور علی شاہ صاحب جس عدلیہ کے کس حصے کا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مندوخیل صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب، یہ سب آپس میں آپ کو معلوم ہے ہر بینچ میں یہ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے ہیں۔ تو یہ ملی بھگت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اعتراض نہیں ہوا تو اب اعتراض ہوا، تو منصور علی شاہ صاحب آج بینک سے علیحدہ ہوئے۔ اس دن یعنی کہ درخواست کی اگر میرے اوپر اعتراض ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں، تو اس دن تو وہ الگ نہیں ہوئے، لیکن آج اٹارنی جنرل نے ایک پری پلان کے طریقے سے اس پر اعتراض کیا۔ اور یہ ملی بھگت میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپس میں ان کا پروگرام ہوتا ہے کہ فلانے دن آپ نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو آج منصور علی شاہ صاحب حسب سابق پروگرام کے تحت وہ اب بینچ سے علیحدہ ہو گئے، تو بینچ میں 6 ممبر رہ گئے، کیونکہ پہلے 2 جو گئے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جسٹس قاضی فائی عیسیٰ صاحب پہلے ہی دن اعتراض اٹھانے لگے کہ جب تک پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں آئے گا تو میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو اعتزاز صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے بڑی منت کی کہ آپ بیٹھے رہیے، ہمیں خوشی ہوگی آپ کی موجودگی سے، لیکن قاضی صاحب حسب روایت وہ بینچ چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، اب تفصیل کچھ یوں ہے کہ بعض میں جو بغض عمران میں عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے، یعنی کچھ عمران خان کے سائڈ پر ہے اور کچھ آئین و قانون کے ساتھ ہے، یعنی جو آئین و قانون کے ساتھ ہے تو اس کو عمران خان کے ہم نوا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن جو حکومت کے ساتھ ہے وہ آئین و قانون کے ساتھ نہیں ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہے۔ تو اس میں آپ یہ 4 نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ کو بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے، وہ بھی اس گروپ کا حصہ ہے۔ اور اسی یعنی کہ پہلے دن جب سینئر جو جسٹس ہے قاضی فائزی صاحب وہ عدلیہ سے یعنی بینچ سے علیحدہ ہوئے، تو اسی وقت سردار طارق مسعود بھی علیحدہ ہوئے۔ تو یہ سردار طارق مسعود، آنے والا چیف جسٹس اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، یہ سب لوگ یہ ایک گروپ ہے۔ اور دوسرا گروپ پھر وہ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو یعنی آئین و قانون کے ساتھ ہے تو اس کو عمران خان کا گروپ کہا جاتا ہے، جو سراسر ایک غلط ہے۔ اچھا، یہ تو چھوڑ کر چلے گئے بینک۔ اب بینچ میں کتنے لوگ رہ گئے؟ اب بینچ میں یہ 9 ممبر بینچ تھا تو 6 رہ گئے۔ 6 میں سے یحییٰ آفریدی امید ہے کہ کل تک وہ بھی کسی بہانہ بنا کر وہ بھی اس بینچ کو چھوڑ دیں گے، اور یہ وہ لائک مائنڈڈ ججز ہیں جو بینچ میں سازش کر کے بینچ میں بیٹھتے ہیں اور پھر بینچ سے کس وقت علیحدہ ہوتے ہیں، یہ اپنا ایک طریقہ کار ہے ان کا۔ جیسے کہ KPK اور پنجاب کے الیکشن میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، کبھی 4-3 کبھی
5 دن یہ مسئلے یہ اٹھاتے رہے جو سراسر غلط تھا۔ وہ 5 ممبر بینچ تھا، 3-2 کا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے متنازع بنانا تھا اس فیصلے کو، یعنی اس بینچ کو، کہ انتخابات نہ ہو۔ تو آپ خود سمجھیے کہ یہ کس طرح تقسیم ہے ہماری عدلیہ میں، اور اس عدلیہ میں یہ تقسیم کہاں سے آئی، یہ شریف خاندان نے کس طرح کی بیج بوئے ہیں اس عدلیہ میں۔ تو عدلیہ اپنا بیکار کھو چکی ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس پر جو حملے ہو رہے ہیں، تو چیف جسٹس نے آج جب اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی کہ ہمیں منصور علی شاہ کے بینچ میں موجودگی پر اعتراض ہے، تو چیف جسٹس نے یہاں بہت زبردست قسم کی بات کی پہلی دفعہ کہ دیکھیے آپ اخلاقیات سے باہر نہ جائیے۔ پہلے دن منصور علی شاہ نے کہا کہ میں بینچ سے علیحدہ ہوتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں تاکہ وقت آپ کو مل سکے، لیکن ایسے میں کرنے نہیں دوں گا، اور اس نے نہیں کرنے دیا کیونکہ بینچ کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر 6 ممبر بینچ رہ گیا منصور علی شاہ کے جانے کے بعد۔ تو اس نے 1-2 الفاظ یہاں استعمال کیے جو بہت ہی معنی خیز ہے اور زبردست الفاظ ہے کہ میں حکومت، یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں اخلاقی اور قانونی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن چڑی اور دوسری قوت طاقت ہی کسی اور کے پاس ہے، تو ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہ GHQ کی طرف تھا اور موجودہ حکومت کی طرف تھا۔ یہ بہت بڑا اشارہ تھا، اگر کوئی سمجھتا ہے اس چیز کو تو وہ سمجھ جائے۔ لیکن انہوں نے بھی، یعنی جو پریس کانفرنس کی ہے DGI SPR نے، تو اس نے تو یہاں اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب تک جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ اس وقت جو آرمی کے پاس لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 102 ہے، اور 102 پر کوئی کیس ابھی نہیں چل رہا، کیونکہ اصرار کر کے چیف جسٹس نے پوچھا یہ بات، تو اس نے یہ، اور اسی وقت جب DGI SPR کا پریس کانفرنس ہوا تو اس میں اس نے بڑے غصے سے کہا کہ ہم نے کام شروع کر دیا، ہمارے 17 بینچز ہیں اور وہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک جواب تھا چیف جسٹس کو۔ یعنی آپ سوچئے کہ ہمارا ملک کس طرف چلا گیا ہے کہ 2 ادارے آمنے سامنے، اور کہاں چڑی کی قوت تو دوسری طرف اخلاقی قوت، اور تحمل کی بات بھی کی ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اٹارنی جنرل سے یہ بات کہی کہ ہم تحمل سے کام رہے ہیں، تو آپ کب تک تحمل سے کام لیں گے؟ جب آپ اس وقت تحمل سے کام نہ لیتے، اور یہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب الیکشن کا اعلان ہو گیا اور آپ نے وہ سب کچھ رد کر دیا کہ نہیں، یہ حکومت اس وقت جو موجود ہے یہ چلے گی۔ اگر آپ اس وقت یہ کام نہ کرتے تو آج عدلیہ کی یہ تجدید نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس موقع آیا 25 مئی پچھلے سال کہ لانگ مارچ ہوا۔ اس لانگ مارچ میں لوگوں کی کتنی بے عزتی ہوئی، کتنا ظلم ہوا، پنجاب میں خاص کر لوگوں کے گھروں کا عزت کو پامال کیا گیا، لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا، آپ تحمل سے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ آپ کے تحمل کا کیا درا ہے۔ اس کے بعد KPK اور پنجاب الیکشن کا مسئلہ آیا تو ادھر بھی آپ نے تحمل ہی کیا، آج تک آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام تھا امپلیمنٹ کرنا، آپ کا کام تھا آرڈر پاس کرنا، امپلیمنٹ کرتے یا نہ کرتے یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ کے تحمل نے آج تک اس چیز کو، یعنی وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ جتنے وزراتی وزیر اعظم تھے جو شامل ہے اس میں، اور الیکشن کمیشن، سب یعنی اس میں یکجان، دو قالب یکجان ہے، لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا۔ تو عدلیہ کی جو عزت تھی پاکستان میں، جو لوگ ڈرتے تھے کہ عدلیہ یہ کر دے گا، سپریم کورٹ یہ کر دے گا، ہائی کورٹ یہ کر دے گا، تو وہ لوگ ڈرتے تھے، آج وہ ڈر ختم ہو گیا۔ یہ آپ کے تحمل کا نتیجہ ہے چیف جسٹس صاحب۔ تو اگر اس وقت آپ یہ سب کچھ نہ کرتے اور آج تک یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں آپ کے فیصلوں کو ڈال رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کے تحمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اب تحمل کو چھوڑیے اور آئین و قانون کے ساتھ کھڑے رہی ہے، اور منگل کے روز، آج کے روز لوگوں کی نظریں، 25 کروڑ عوام کی نظریں آپ کی عدالت کی طرف ہے کہ آپ کی عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے، کہ کیا یہ رول آف لا، آئین و قانون کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں، یا پھر تحمل اور مصلحت سے کام لیں گے، اور کس وجہ سے لیں گے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات۔
تو خدا کے لیے یہ تحمل کو بھی چھوڑ دیجئے، اور یہ مطلب نرمی کو بھی چھوڑ دیجئے، اور وہ کام کیجئے جو آپ کو آئین و قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور آپ اللہ کے بعد آپ ہی کا فیصلہ اس ملک میں چلنا چاہیے۔ لیکن افسوس آپ کی تحمل کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب جب آج شروع ہوا سماعت، تو ادھر اٹارنی جنرل کے اعتراضات کے بعد پھر جب حامد خان صاحب آئے اور اس نے کہا کہ ہماری درخواست پر ابھی تک نمبر نہیں لگایا گیا جو اسی کیس سے متعلق ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کے درخواست میں کچھ اور بھی ہے، یعنی کہ اس میں جوڈیشل کونسل کا یعنی تقاضا بھی کیا گیا تھا۔ تو حامد خان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، اسی طرح یعنی ملٹری کورٹ کا جو ہمارا ہے مطالبہ اس تک محدود رکھیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارا تحمل ہو رہا ہے اس وقت۔ تو آج دلائل مکمل کیے جواد خواجہ کے وکیل نے، اور سلمان حکم راجہ نے بھی مکمل کر دی۔ کل کا دن دیکھتے ہیں کہ بینچ میں سے یحییٰ افریدی صاحب اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، اور پھر جب وہ اٹھیں گے تو 5 ممبر بینچ رہ جائے گا، تو اس کا بھی وہی فل کورٹ والا حیثیت ہوگا، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ لیکن جو نہیں مانیں گے تو یہاں پر وہی وہ بات آتی ہے کہ ہمارے پاس تو اخلاقی قوت ہے، چھڑی کی قوت نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کے دن اخلاقی قوت جیتتی ہے یا چھڑی کی قوت جیتتی ہے، کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے چھڑی کی یعنی جو ریمارک اپنے پریس کانفرنس میں جو باتیں کیے ہیں وہ انتہائی سخت تھے، اور اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہ بینچ بھی تھا اور عمران خان بھی تھا۔ یعنی کہ اس وقت بغض عمران میں اس ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام کیا سوچتے ہیں اور عوام کیا کریں گے، اور ان لوگوں کے یہ چند لوگوں کے یعنی کچھ ججز، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کیا یہ جیتتے ہیں اور یہ مسلط رکھیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو عوام پر، جو آج پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ آج یعنی 22% ہمارا یعنی جو وہ اسلامی ملک جس کو جمہوریہ اسلامی پاکستان کہتے ہیں، تو اس کو جمہوریت تو ہٹا دیجئے، لیکن اسلامی ریاست میں سود کا ریٹ 22% ہو گیا کل۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس 22% میں لوگ اپنے بزنس کر سکیں گے، کوئی نیا کام شروع کر سکیں گے، یا صرف بینک انٹرسٹ کے لیے کمائیں گے؟ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ملک روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ 7% تھا، اس نے 14% سے گھٹا کر 7% پر لے کے آیا، اور ملک 6 پوائنٹ گروتھ کی حساب سے ترقی کر رہا تھا، اور ہم آج مائنس میں ہیں۔ لیکن یہ چیف صاحب کی مطلب بہت بڑی مہربانی ہے اس قوم پر کہ اس وقت جب انتخابات کی طرف ملک جا رہا تھا تو وہاں پر چیف صاحب نے وہ اپنا تحمل شو کیا، اور جیسے آج شو کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ملک تباہی کے دانے کڑا ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کا جو بغض ہے عمران خان کے ساتھ اس کو تباہ کرنے پر جو لگی ہوئی ہیں، تو اس سے ملک کے لیے کیا مسائل آئندہ دنوں میں پیدا ہوں گے، اور اس ملک کا نتیجہ کیا کے حق میں کیا نتیجہ نکلے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ چند لوگوں کی اناؤں نے اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور جو بھی حق و سچ کی بات کرتا ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ تو عموماً یعنی کہ کب یعنی کہ 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 3 سال، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر بھی عوام کے سامنے ان لوگوں نے آنا ہے جو عوام کے دلوں میں ہے، لیکن عوام میں وہی بات، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن عوام میں وہ عزم اور وہ حوصلہ یا وہ قوت نہیں ہے جو کسی قوم میں ہونا چاہیے، تو وہ تو ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ سب کچھ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قوم کی تو اپنی حالت جو نہیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا حال کسی قوم کا نہیں بدلتا، تو قوم تو ایسی ہی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی بیرون دنیا میں، اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ اندر سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے،
یہ بالکل مکمل تباہی کی طرف یہ ملک دھکیل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اس کے عوام پر رحم کرے۔ تو دوسری میں ایک آخر جاتے جاتے ایک بات کہتا ہوں کہ فروغ نسیم جو وزیر قانون تھے عمران خان کے دور میں، اور جو مقام اس کو دیا گیا تھا، آج حکومت اس کو اپنا وکیل بنا رہی ہے۔ غیرت اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حمیت یا احسان بھی کوئی چیز ہوتا ہے، احسان کچھ انسان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، اور لوگ تذلیل کی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی حال فروغ نسیم کا بھی بنے گا، جیسے ان لوگوں کا بنا جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس سے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاپولیرٹی کا ریٹ تو دن بدن بڑھتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ الیکشن میں نہیں جا رہے، اور اس کے لیے اپنا کوئی طریقہ استعمال کریں گے کہ جعلی الیکشن ہم کیسے کریں، عمران خان کو رستے سے کیسے ہٹائیں، اس کی سیاست کیسے ختم کی جائے، اس کی پارٹی پر پابندی کیسے لے جائے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا وہ خواب ہے جو دے کے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بنے گا کچھ نہیں۔ لیکن ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا، نہ کوئی عمران خان کو مائنس کر سکتا ہے، نہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام بڑے طاق میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن ایک نہ ایک دن تو پٹنا ہوگا، اور جب یہ پٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان قوتوں کو، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس وقت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور خاص کر جو پاکستان دشمنی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔